حضور سے محبت فرض عین ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کرنی تو ایسے ہے نا جیسے بتایا گیا ہے۔ کیسے کرنی چاہیے؟ سنیے کیسے کرنی چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بعد والے ایسے کریں جیسے تم نے کیا، اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایسے کریں جیسے تم نے کیا تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ گمراہی پر ہیں۔ صحابہ نے کیسے محبت کی؟ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کا رنگ ذرا عجیب سا تھا، زنانہ کلر تھا، زنانہ کلر تھا۔ ہمارے زمانے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، ان کو بھی زنانہ کلر زیادہ پسند آتے ہیں۔ ڈارک بلو، ڈارک گرین، ڈارک بلیک، یہ سارے زنانہ کلر ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ پسند ہے۔ آپ عام دیکھ لیجئے، یہ جتنے ماڈرن نوجوان ہیں ان سب نے وہ کپڑے پسند کرنے ہوتے ہیں جو لڑکیوں والے رنگ ہیں۔ سمجھایا ہی نہیں کسی نے کہ حضور کو کیا پسند تھا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے تمہارے لباسوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مجھے پیارا لباس سفید ہے، خود بھی پہنو، اپنے مردوں کو بھی اسی کلر کا کفن پہنایا کرو۔ اب ہم نے مردوں والے معاملے میں تو حضور کی اطاعت کی ہوئی ہے، لیکن زندوں کے معاملے میں ہم نے زنانہ کلر پسند کیے ہوئے، نیلے، کالے، پیلے، پتہ نہیں کون کون سے کلر۔ صحابی نے چادر اڑی ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، سمجھ گئے گڑبڑ ہے کوئی۔ کہاں گڑبڑ ہے؟ ہاں یہ جو چادر اڑی ہوئی ہے نا یہ پسند نہیں آئی ہوگی حضور کو۔ اسی وقت واپس گئے اور اس چادر کو جا کے تندور میں ڈال دیا، اس چادر کے بغیر آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ السلام علیکم، اور ہمیں وعلیکم السلام۔ کہ آپ نے فرمایا وہ چادر کہاں گئی؟ کہنے کے تندور میں۔ آپ نے فرمایا بیوی کو دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کہ جو آپ کو پسند ہے اس کو کیسے رہنے دیتا، جو آپ کو ناپسند ہے اس کو کیسے رہنے دیتا؟ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس ایک گنبد سا بنایا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں تھڑے بناتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے، دکی، سندھی میں دکی کہتے ہیں، اردو میں تھڑا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی ڈیزائن ہوگا اس زمانے کا، انہوں نے گنبد بنا دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اب گنبد کسی کام کا تو ہوتا نہیں ہے نا، تو ویسے ہی ہوتا ہے شو کے لیے۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے گنبد؟ کہ جی فلاں صحابی کا۔ اچھا، آپ کے چہرے پہ ناگواری تھی، آپ گزر گئے۔ یہ صحابی آپ کی مجلس میں آئے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پریشان باہر نکلے، صحابہ سے پوچھا یار حضور ناراض ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک نے کہا آج گلی سے گزر رہے تھے، تمہارے گھر کے پاس جو قبہ بنا ہوا ہے نا وہ دیکھا تھا، تو پوچھا تھا کہ یہ قبہ کس نے بنایا ہے، تو ہم نے آپ کا نام لے دیا، تب سے آپ کا موڈ ایسا ہے۔ وہ اسی وقت گئے اور اٹھائی کسی اور کدال اور ٹھا ٹھا سارا توڑ کے اسے زمین کے ساتھ لیول کر دیا، اور لیول کر کے پھر آ کے بتایا نہیں حضور آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، قبے کی کیا حیثیت ہے، میں نے اسے مٹا دیا ہے۔ یہ آ کے بتا کر اپنے نمبر نہیں بنائے، لوگ بزرگوں کے پاس نمبر بناتے ہیں نا، نمبر نہیں بنائے بلکہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ خود حضور کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا یہاں قبہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہ حضور آپ کا موڈ جب آف دیکھا، آپ کو جب ناراض دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے اسی وقت توڑ کے اس کو برابر کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، ہر وہ تعمیر جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔
کام سارا سال وہ کرتے ہیں جو حضور کو ناپسند ہے، اور ربیع الاول میں جلوس نکال لیا۔ میرے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ محبت کا انداز ہوتا ہے، محبت کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان جلوسوں سے اور جھنڈیوں سے وڈیرے خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے چودھری اور ایم پی اور ایم این ایز جب ان کی پارٹیوں کے جھنڈے آپ پکڑ کے ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے۔ حضور اس سے خوش نہیں ہونے والے۔ حضور تو تب خوش ہوں گے جب آپ حضور کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہمارے نبی کو یہ پروٹوکول اچھے نہیں لگتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا تو آپ ناراض ہوتے تھے کہ میرے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو تم؟ حضور اتنے بڑے، اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی کا، لیکن آپ کے لیے کوئی کھڑا ہوتا آپ ناراض ہوتے، کیوں کھڑے ہوئے تم؟ بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہوتے ہو میرے لیے؟ نہ کھڑے ہوا کرو میرے لیے۔ ہمارے نبی کو پروٹوکول پسند نہیں تھا۔ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے آگے کوئی کہتا راستہ چھوڑ دو، آپ ناراض ہو جاتے تھے، کیوں تم نے کہا راستہ چھوڑ دو؟ کیوں میرے لیے راستہ خالی کروا رہے ہو تم؟ مجھے رش میں سے اسی طرح دھکے کھاتے کھاتے گزرنے دو، میں عام لوگوں کی طرح سے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا مزاج تھا۔ ہمارے نبی کو یہ جلسے اور یہ جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ نعرے یہ پسند نہیں تھے۔ ہمارے نبی کو یہ پسند تھا کہ جو دین آپ لائے، جو شریعت آپ لائے، اس کو زندہ کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ اس سے آپ خوش ہوتے تھے، اس سے آپ خوش ہوتے تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، پیر کا دن 12 ربیع الاول، پیر کا دن 12 ربیع الاول، آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پیر کا دن 12 ربیع الاول، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک دوران نماز، چونکہ آپ کا جو حجرہ تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا، ابھی بھی آپ جائیں گے نا وہاں، ابھی بھی آپ جائیں گے تو جالی مسجد کے ساتھ یوں ملی ہوئی ہے، اور اس جالی کے ساتھ ایک ستون ہے، اس ستون کا نام ہے اسطوانۃ السریر۔ اسطوانۃ السریر یعنی اس ستون کے پاس حضور کی چارپائی ہوتی تھی جس پہ آپ آرام فرماتے تھے۔ اسطوانۃ السریر، اس چارپائی پہ آپ آرام فرماتے تھے۔ آپ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز چل رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر امامت کر رہے ہیں، صحابہ سب کے سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد کی طرف کا پردہ ہٹایا۔ جب آپ نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ اور جو ہی پردہ ہٹا اور صحابہ کو محسوس ہوا کہ حضور مسجد کی طرف دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں دل کیا کہ نماز توڑ کے حضور کا دیدار کریں، لیکن اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور مسجد میں نماز کے لیے شریک ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے جو پردہ ہٹایا تھا وہ صرف اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ظہر کی نماز کا ٹائم تو آنا نہیں، میں نے اس سے پہلے چلے جانا ہے، چلو میں اپنی امت کو دنیا سے جاتے جاتے نماز پڑھتا تو دیکھتا جاؤں۔ اس لیے آپ نے پردہ ہٹایا تھا، آپ نے امت کو نماز پڑھتا دیکھا۔ 23 برس کی محنت، جب ایک کسان دن رات محنت کرتا ہے، اپنی فصل اپنی کاشت کاری میں اپنا دن رات ایک کر کے قربانیاں دیتا ہے اور اس کی فصل لہلہاتی ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی کی 23 برس کی محنت
آج آپ فجر کی نماز کے وقت میں پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا میرے امتی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ آپ نے اپنی امت کو نماز پڑھتے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر پردہ گرا دیا. صحابہ کہتے ہیں بس یہ آخری دیدار تھا، اس کے بعد ہم حضور کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے حضور خوش ہوتے تھے کہ سب نماز پڑھیں، سب عورتیں پردہ دار ہوں، سب نوجوان پرہیزگار ہوں، کوئی میوزک نہ سنے، کوئی گانے نہ سنے، کوئی عورت بے پرد ہو کر باہر نہ نکلے، کوئی دکاندار جھوٹ نہ بولے، کوئی دکاندار دو نمبری نہ کرے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کے دل آزاری نہ کرے، کوئی بیٹا باپ اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، کوئی خاوند بیوی کی بے عزتی نہ کرے، کوئی باپ اور ماں اپنے بچوں کو دنیا دار نہ بنائے، نیک بنائے، اللہ والا بنائے. یہ وہ باتیں ہیں جس سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی. ربیع الاول آیا، نعرے بازی شروع ہو گئی. او بھائی یہ نعرے بازی کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ جلوس، یہ جھنڈیاں لائے کہاں سے؟ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ اگر کہیں ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کوئی ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، موطا امام محمد میں کہیں ہے تو بھائی ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم اس نیکی سے محروم نہ رہیں. کن چیزوں کے پیچھے امت کو لگا دیا؟ انہیں حضور کی عظمت سنا کے حضور کا دیوانہ بناتے، انہیں حضور کے معجزات سنا کے حضور کا عاشق بناتے، ان کے دل میں حضور کی عظمتیں بٹھاتے، حضور کی سنت کی عظمت بٹھاتے، ان کے سامنے حضور کی سیرت کو بیان کر کر کے ان کے دل دماغ پہ حضور کی محبت کو ایسا سوار کر دیتے کہ سنت کے سوا ان کا کسی طریقے میں جی نہ لگتا. یہ کرتے، ناچ رہے ہیں، جلوس چل رہا ہے، آگے آگے لوگ ناچ رہے ہیں، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے ناچ رہے ہیں. کبھی دیکھا تم نے، کبھی سنا تم نے کسی صحابی نے ڈانس کیا ہو؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہائے ہماری ناکامی کہ ہمارا قافلہ لٹ بھی گیا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم لٹ گئے. یہ جو پاگل ہوتا ہے نا، پاگل، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا. سنا ہے، ہم پڑھتے تھے جب، اس وقت ہم نے سنا تھا، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن موقع کی بات ہے. اگر جھوٹ ہے تو بطور مثال کے لے لو، اگر سچ ہے تو بطور قصے کے لے لو. کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، پاکستان کے جو صدر تھے، وہ گئے ایک پاگل خانے میں، ایک پاگل سے ملے، وہ دیوار پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. اسے ہاتھ ملایا تو اس نے یوں 2 انگلیاں دی، پر یعنی عزت نہیں دی. اس نے کہا جانتے ہو مجھے؟ کہا کون ہو؟ کہا میں پاکستان کا صدر ہوں. کہا میں بھی جب یہاں آیا تھا پہلے میں بھی ایسے ہی کہا کرتا تھا. میں جب نیا نیا آیا تھا نا پاگل خانے میں تو مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، میں بھی کہتا تھا پاکستان کا صدر ہوں. تو انشاءاللہ چند دن میں تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. پاگل کبھی بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سب کچھ لٹ گیا اور احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. محرم آیا تو بھی یہی نعرے اور جلوس، ربیع الاول آیا تو بھی نعرے اور جلوس. اور وہ جو کر کے گئے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو پیغام دے کر گئے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو امام حسین نے پیغام دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ سناؤ. وہ جو حضور نے پیغام دیا وہ کہاں ہے؟ وہ سناؤ. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت سے خارج ہے. آپ کے پاس کون سی چیز خالص مل رہی ہے بتائیے؟
اور انہی کمائیوں سے یہ دیگیں پکتی ہیں جو ان جلوسوں میں بٹتی ہیں۔ تو یہ حرام کی کمائیاں کھا کر جو نعرے لگائیں گے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ دین وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، جبریل کے ذریعے سے آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت ان سے آگے نکل جائے گی، ان کے 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان 73 میں سے جنت میں کون جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ گمراہ کہے گا کہ میں گمراہ ہوں، ہر ایک اپنے کو ہدایت پہ کہے گا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحیح راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 عظیم شان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان عہدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کی سیرت کو، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو اور ان کے نظریے کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت اور ان کا نظریہ، اس کو پکڑے رہو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ امام زین العابدین نے کوئی جلوس نکالا تھا؟ وہ تو کربلا میں خود موجود تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جلوس نکالا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے نکالا تھا، امام ابو حنیفہ نے نکالا، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، کس نے نکالا؟ کہاں سے لے آئے یہ چیزیں؟ وہ کریں جس سے حضور کو خوشی ہو، وہ نہ کریں جس سے حضور کو مزید زخم لگے، وہ نہ کریں جس سے حضور کو مزید زخم لگے۔ دوست کی شکل میں دشمن نہ بنے، دوست ہی رہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، دوست وہ نہیں ہوتا ہے جو زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو تو اپنے محبوب کا مطیع ہوتا، اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو شور شرابے کا مہینہ نہیں بنانا ہے، ربیع الاول کے مہینے کو سنتوں کے زندہ کرنے کا مہینہ بنانا ہے، اپنے نبی کے زخموں پہ مرہم کا مہینہ بنانا ہے، نمازوں کے زندہ کرنے کا مہینہ بنانا ہے، بے نمازیوں کے نمازی بنانے کا، بے پرد عورتوں کے پردہ دار بنانے کا، بے حیائی میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں کو پرہیزگار بنانے کا، داڑیاں مونڈنے والوں کے چہروں پہ داڑیاں لانے کا، ننگے سر والوں کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں لانے کا، اور برائی میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو برائی سے نکالنے کا مہینہ ہمیں بنانا ہے۔ تیار ہیں؟ محبت نبی میں ساری دنیا کے استاد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جن کے حضور سے انتہا درجے کے عشق کے گواہ خود امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو نیچے والوں نے کہا آپ، فرمایا نہیں،
جب جواب نہیں آیا تو فرمایا بتاؤں لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ کہا جی بتائیے۔ فرمایا جب جنگ بدر کا موقع تھا تو لشکر تو آمنے سامنے رات ہی کو ہو گئے تھے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ صبح کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے کبھی جنگ ہوئی نہیں، مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں اس سے پہلے کبھی جنگ ہوئی نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ اب وہ تو ہیں 1000 اور قسم قسم کے ہتھیار اور سواریاں، اور یہ بیچارے 313 جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تلواریں بھی نہیں۔ آدمی 313، تلواریں 8 اور گھوڑے 2۔ تلواریں کتنی؟ 313 کے پاس 8 تلواریں، اور سامنے 1000، سب کے پاس تلواریں بھی، تیر بھی، نیزے بھی، برچھے بھی، سب کچھ، اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں، اور کبھی پہلے تجربہ بھی نہیں لڑنے کا۔ کفار سے پہلی جنگ ہے یہ مسلمانوں کی۔ اب رات گزارنی ہے تو حضرات صحابہ نے ہمارے نبی کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بنا دیا، ایک آدمی کی گنجائش کا، جس میں ایک مصلی بچ سکے، چھوٹا سا چھپر بنایا۔ اب اعلان ہوا کہ آج کی رات حضور کے چھپر پر پہرا کون دے گا؟ یہ رات بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر حضور شہید ہو جائیں راتوں رات تو پیچھے مسلمان ٹھہریں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، عقل کیا کہتی ہے؟ صحابہ تو واقعی تھے جمنے والے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ اگر حضور آج رات شہید کر دیے جاتے ہیں، اچانک کوئی گھستا ہے اور ہمارے نبی کو شہید کر دیتا ہے، تو پیچھے صحابہ کے حوصلے ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے؟ اور میدان کفار جیت جائیں گے کہ نہیں جیت جائیں گے؟ اور اس کے 100% چانسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے خطرات تھے کہ نہیں تھے؟ اب اعلان ہوا کون ہے جو حضور کے، جو سوئے نہیں، آج رات کو سوئے نہیں، صبح لڑنا بھی ہے لیکن سونا نہیں، حضور کے چھپر پہ کھڑے ہو کے ساری رات پہرا دے، کون ہے؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں واحد تھے ابو بکر جو ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر حاضر ہے، اور ساری رات حضور کے چھپر کے دروازے پر تلوار لیے یوں کھڑے رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، پوری رات چوکنے رہے اور بار بار اندر جھانکتے حضور کیا کر رہے ہیں، دیکھتے کہ حضور رو رہے ہیں، پھر باہر کھڑے ہو کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، پھر اندر دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں، پھر اندر آگے دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں۔ صبح تک یہی حال رہا کہ ابو بکر تو چکر لگاتے رہے اور دشمن کی طاق میں رہے اور حضور اندر روتے رہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے اور ہمارے نبی کے بازوؤں سے پکڑ کے حضور کو اٹھایا اور کہا حضور بس کریں، میرا دل کہتا ہے آپ اتنا رو چکے ہیں کہ اللہ آپ کی اب ضرور مدد کرے گا، ابھی یہ لشکر یہاں سے ہار کے نہیں جائے گا، ابھی یہ کچھ کر کے جائے گا۔ چنانچہ حضور اٹھے اور حضور نے اذان دلوائی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد چائے نہیں پکی، پاپے نہیں تقسیم ہوئے، صفیں بنائی گئی، صفیں بناؤ، صف بنائی گئی۔ جب آپ صفیں بنا رہے تھے تو صفیں بناتے ہوئے آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے تم دیکھنا یہاں عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں ولید کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں ابو جہل مرا پڑا ہوگا، تم دیکھنا یہاں ابی بن خلف مرا پڑا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جن جن جگہوں کی طرف آقا نے انگلی سے اشارے کیے تھے، جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے جو اشارے کیے تھے وہ کیا ثابت ہوئے، تو دیکھا کہ ان کی لاشیں عین وہیں پڑی ہوئی تھیں جہاں سرکار نے انگلی سے اشارے کیے تھے۔ استستغیثون ربکم
فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے نا، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے نا، میں نے 1000 فرشتے تیری مدد کو اتار دیے ہیں، لیکن یہ 1000 صرف آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ میں خود بھی میدان میں آ رہا ہوں۔ اللہ آ رہا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ نے مشورہ کیا نا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو لڑنے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے، یہاں تو لڑنے کا موقع بن گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ لوگ تو 313 ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی بہت ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لڑنا چاہیے، حضرت عمر نے کہا لڑنا چاہیے، حضرت علی نے کہا لڑنا چاہیے۔ آپ پھر پوچھ رہے ہیں سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں سمجھ گیا ہوں آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مہاجرین کی رائے نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، میں سارے انصار کا ترجمان بن کر آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، آپ حکم تو کریں، یہ سب آپ کے دیوانے ہیں، اگر آپ کہیں تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ کے وہاں سے چھلانگیں مار دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو یہ سمندروں کے اندر بھی گھس جائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو یہاں سے برق الغماد یمن تک پیدل بھی چلے جائیں گے، آپ اشارہ تو کریں۔ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھوڑی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ تو جا کے لڑ امالکا سے، تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، جب علاقہ فتح ہو جائے نا تو ہمیں بھی بلا لینا تاکہ کٹھے مل کے پکی پکائی کھا لیں۔ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، جب فتح ہو جائے پھر بلا لینا، کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، مزے کریں گے۔ ہم وہ تھوڑی ہیں، ہم آپ کے غلام اور آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے دائیں بھی ہوں گے بائیں بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے پیچھے بھی ہوں گے، آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ آپ حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں کی۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اشارہ کریں ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے چھلانگیں مار دیں گے، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھی نہیں جاتی، محبت بہت ہے آپ سے لیکن نہیں رکھی جاتی۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں کے اندر گھس جائیں گے، کشتیاں نہیں ڈھونڈیں گے، سمندر کی موجیں ہمارا راستہ روک نہیں سکیں گی۔ ہم کہتے ہیں محبت تو بہت ہے لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، چونکہ آج کل جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جلوس نکال لیں گے، جھنڈے چلا لیں گے، جھنڈے لہرا دیں گے، جلوس بھی نکال لیں گے، نعرے بھی لگا دیں گے، لیکن حضور ذرا جھوٹ کی معافی، اس کے بغیر آج کل کاروبار چلتا نہیں ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے عورتیں میلاد منا لیں گی، کسی نعت خوان عورت کو بٹھا کے ایکو ساؤنڈ پہ عورت نعت پڑھ رہی ہے، گلیوں میں ایک لڑکی کی آواز گونج رہی ہے اور گلیوں کے بے حیا لڑکے باہر کھڑے ہو کر اس لڑکی کی آواز پہ کان لگا رہے ہیں، یہ کر لیں گے۔ لیکن حضور یہ جو برقعے کی بات ہے نا، اس کی ذرا معافی دیں، یہ آج کل ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری محبت۔ ترسم نرسی بکعبہ اے آرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان است، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ یہ جس راستے سے آپ حضور سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ راستہ مدینے کی طرف نہیں جائے گا، او بھائی پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، یہ پھر روتے رہو گے، پھر پچھتاتے رہو گے کہ کہاں چلے گئے، پیسہ بھی خرچ کیا، مال بھی خرچ کیا، صلاحیتیں بھی لگا دیں، لیکن انداز غلط اختیار کیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ربیع الاول کی اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو سمجھیں، اور ربیع الاول کا جو ہمارے نبی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اپنے نبی کی راحت کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ یہ آخری پیغام ہے، یاد رہے گا، یاد رہے گا، یاد رہے گا۔
ربیع الاول کی حضور کے ساتھ نسبت کو سمجھیں کہ ربیع الاول کا حضور کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، پیر کے دن کا حضور کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس نسبت کا لحاظ کر کے اپنے نبی کے لیے راحت کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ اور جس کو آپ راحت سمجھتے ہیں یہ راحت نہیں ہے، راحت وہ ہے جو جس کو خود حضور نے راحت بتایا ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا ہے، اب اس پیغام کو مد نظر رکھ کر ہر ایک کو سمجھائیں، نفرت کسی سے نہ کریں، اس لیے کہ محبت میں کیا جا رہا ہے سب کچھ، بس انداز بدلوانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفرت نہیں کرنی، انداز بدلوانا ہے۔ یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، وہ ذرا دیر سے آئے تو دیکھا کہ اب اگر میں جاتا ہوں صف میں ملنے کے لیے تو رکعت چلی جائے گی، اگر صف میں ملنے کے لیے جاتا ہوں، چونکہ ہمارے نبی کی مسجد بڑی تھی، صف میں ملنے کے لیے جاتا ہوں تو رکعت نکل جائے گی، لہذا وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، امام کے ساتھ قیام بھی مل گیا، رکوع بھی مل گیا، حضور کے ساتھ رکعت مل گئی۔ آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی عادت شریفہ عام طور پہ یہ تھی کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھیں، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھی، جیسے عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھیں ان نمازوں کے بعد آپ اپنا رخ مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے۔ آپ نے جب رخ پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے صف میں، ارے یہ کیا بھائی، صفیں یہاں تک بنی ہیں، تم نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں فرمایا کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں، وہاں کس کے ساتھ کھڑے تھے تم، اکیلے صف میں ملو آ کے، دیکھتے نہیں ہو؟ ہر نماز میں اعلان کرتا ہوں، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو رحمت کے ساتھ ملائے گا۔ ہر نماز میں حضور یہ اعلان کرتے تھے، اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ اعلان ہمارے نبی ہر نماز میں کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں یہ اعلان نہیں ہوتے ہیں، یہ کوتاہی ہے، یہ سنت ہے جو مٹی ہوئی ہے ہماری مسجدوں سے۔ ہمارے مسجد کے ائمہ کو پابندی کے ساتھ اقامت سے پہلے صفوں کو سیدھا کرنے کا اعلان کرنا چاہیے، اور صفوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی ایڑیاں لکیر پہ آئیں کہ نہیں آئیں، اور ان کے سینے بالکل برابر ایک ہی لیول میں ہیں کہ نہیں، اور ان کا کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں، اور ان کا ٹخنا ٹخنے کے آمنے سامنے ہے کہ نہیں۔ یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے، سنت ہے ہر امام کے لیے۔ ہماری مسجدوں میں یہ سنت مٹ گئی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف جائیں، مسجد نبوی جائیں، ہمیشہ آپ یہ اعلان سنیں گے، استووا وسووا صفوفکم تراصوا، یہ اعلان آپ ہر نماز میں سنیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کا حصہ ہے۔ نماز اگر صفیں ٹیڑھی ہیں تو نماز آدھی پڑھی ہے آپ نے، پوری نماز نہیں پڑھی آپ نے، نماز آپ کی ناقص ہو گئی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا اس کو، یار ہر نماز میں اعلان کرتا ہوں صفوں کو ملاؤ، صفوں کو ملاؤ، تو اکیلا وہاں کھڑا ہوا ہے تو تجھے سنائی نہیں دیتا روزانہ اعلان ہر مسجد ہر نماز میں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا لا تعد، تو نے جو وہاں نیت باندھ لی ہے نا اکیلے، وہ رکعت کے پکڑنے کے شوق میں، یہ شوق اچھا ہے، اللہ تجھے اور زیادہ نماز میں آگے بڑھنے کا شوق دے، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ یہ جو جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، گلیاں بند کر رہے ہیں، راستوں میں شامیانے لگا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں،
اس سے بدگمان نہ ہو، ان کو پیار سے سمجھائیں، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے۔ نفرت نہ کریں ان سے، جاہل ہیں، بدعتی ہیں، ایسے نہ کریں۔ محبت کی قدر کریں اور طریقے کی اصلاح کریں۔ محبت کی قدر کریں اور طریقے کی، بھائی ہانا تو کرتے جاؤ نا ساتھ ساتھ۔ محبت کی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کس میں کر رہے ہیں، لیکن طریقے کی، زادک اللہ حرصاً، اللہ تجھے اور شوق دے، اللہ تجھے حضور کی اور محبت دے۔ لیکن میرے بھائی محبت کا طریقہ یہ نہیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، محبت کا طریقہ یہ کہ آپ 500 نمازیں شروع کر لیں، محبت کا طریقہ یہ کہ اپنے بچوں سے موبائل لے کے ان کو قرآن پکڑائیں، محبت کا طریقہ یہ کہ اپنی بیوی سے کو سمجھائیں کہ روزانہ شاپنگ مال پہ پرس لے کے نہ جایا کرے، بلکہ اس کو کچھ چاہیے تو آپ سے کہہ دیا کرے۔ آج کل یہ بھی ایک روٹین میں سے ایک کام بن گیا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں پرس گلے میں لٹکائے اور چلی جاتی ہیں شاپنگ مال میں، چاہے کچھ لینا ہو نہ لینا ہو، خام خواہ دکانداروں کو ذلیل کرتی ہیں اور گھوم پھر کے خود بھی گناہ گار ہو کے سب کو گناہ گار کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ ہر ایک کو سمجھائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ محبت ہے آپ کو، اس سے انکار نہیں ہے، بس آپ طریقہ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے۔ کیا اس طریقے سے کیا ہے حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین، کس نے کیا ایسے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے کرو، وہ کرو جس سے سرکار کو راحت ہو، میرے نبی کے زخموں پہ مرہم ہو۔ نمک نہ چھڑکو حضور کے زخموں پہ، مزید نافرمانیاں کر کے اور مزید نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے حضور کے زخموں پہ نمک نہ ڈالو، اس سے گناہ گار ہو گئے۔ تو ہر ایک کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ دے۔ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن در در پہ جا کے ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیر کے سمجھانا، اس کے لیے دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے، قربانی، محنت چاہیے۔ اس کی ہر ایک کو سمجھائیں، کسی سے نفرت نہ کریں، سنت کو زندہ کریں۔ ہر ایک دیکھے کہ میرے گھر میں کتنی سنتیں زندہ ہیں، کتنی مٹی ہوئی ہیں، ہر ایک دیکھے۔ آپ کا اپنا گھر جس میں آپ کی چلتی ہے، اس میں آپ حضور کی سنتیں زندہ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بادشاہت دے گا تو حضور کی سنتیں آپ کو کہاں یاد رہیں گی؟ اپنے گھر میں ہی آپ سے زندہ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں آپ کے کتنے بچوں کی جیبوں میں مسواک ہے، کتنے بچوں کی جیب میں مسواک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو اہتمام سے مسواک کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ کتنے گھر کے بچوں کی جیبوں میں مسواک ہے، کتنی بیویاں مسواک کرتی ہیں، ٹوتھ برش ہے، مسواک نہیں ہے۔ اور مسواک کی تلافی ٹوتھ برش سے نہیں ہوگی، مسواک کا فائدہ مسواک سے ہی حاصل ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک فی کل وضوء۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر مجھے امت پر تکلیف اور مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پہ مسواک کرنا ہر نماز، ہر وضو کے لیے فرض کر دیتا۔ یعنی اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو نماز ہی نہ ہو، وضو ہی نہ ہو۔ اتنا کچھ کر لیتا میں، اتنا مجھے مسواک کرنا محبوب ہے، لیکن سوچا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، کہیں ان کو مسواک نہ ملے اور پھر بھی اور اس کے بغیر ان کا وضو نہ ہو اور یہ پریشان ہوں گے، لہٰذا چلو مسواک کر لیا کرو، نہ ہو تو مجبوری میں انگلی ہی پھیر لیا کرو، لیکن کیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کسی وقت نہیں ہے؟ ورنہ انگلی پھیرو، انگلی بھی مسواک کا کام دیتی ہے۔ ہر ایک دیکھے کہ گھر میں کتنے آدمی مسواک کرتے ہیں۔
سونے سے پہلے آنکھ میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے. ہر ایک دیکھے گھر میں کتنے افراد سرما لگاتے ہیں. دائیں کروٹ سونا سنت ہے. ہر ایک دیکھے کہ کس کے بچے دائیں کروٹ سوتے ہیں. آج کل کے بچے الٹے سوتے ہیں. 99% بچے لڑکے لڑکیاں بھی الٹی سوتی ہیں، پیٹ کے بل سوتی ہیں. ایک آدمی کو ہمارے نبی نے دیکھا کہ پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ان هذه ضجعۃ لا يحبها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو بہت برا لگتا ہے. سیدھے ہو کے لیٹو. کیسے لیٹے ہوئے ہو تم؟ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں سارے لڑکے بچیاں الٹے لیٹتے ہیں، الٹے سوتے ہیں. نیند ہی آتی ہے الٹا سونے سے، اور یہ صحت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے. کس نے گھر میں اس پہ غور کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اس زاویے سے ہم ربیع الاول کو لیں، ربیع الاول کو اس زاویے سے لیں، ربیع الاول کو اس زاویے سے لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کون کون ربیع الاول کو اس زاویے سے لے گا؟ اتنے سلو موشن میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جیسے کوئی ہاتھوں میں کوئی 5 کلو کا بٹا بندھا ہوا ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا اوپر. جب آدمی کوئی جذبہ ہوتا ہے نا تو اس کے اشارے میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. بھائی ہماری دارالاحسان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو لوگ مجلس میں آئے ہیں ان میں سے 2 کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے. تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ تو بتائیے ہاتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوں کھڑے ہوں گے ہاتھ جیسے ابھی کھڑے کیے تھے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سلو موشن میں. جذبہ ہونا چاہیے. اور میں نے اتنی بات کی لیکن آپ کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ یہ بات تو ساری ہوا میں اڑ گئی. وہ جو ایک اندر میں ایک آگ لگانا مقصود تھا، ایک تیلی لگانا مقصود تھا، وہ تیلی لگی نہیں. ماچس معلوم ہوتا ہے گیلا ہے. اب کہاں سے لائیں ہم تاثیر؟ بھائی ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، مولانا الیاس صاحب پڑھتے تھے. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. کہاں جا رہی ہے دنیا، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ابھی دیکھنا ابھی ربیع الاول میں کیا کیا ہونے والا ہے. اس لیے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ بھائی پھیلائیں اس کو، پھیلائیں 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 پھیلائیں، ہر ایک کو بتائیں کہ بھائی ربیع الاول میں کیا کرنا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.